الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، جیسا کہ گزشتہ 3 جمعوں میں موضوع تو بڑا طویل تھا، لیکن بڑے ہی اختصار اور بڑی کوشش کے ساتھ 3 جمعوں میں اسے سم اپ کیا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کرنا، ان کی رفاقت و معیت میں آنا، ان سے تعلق قائم کرنا، قرآن و حدیث میں اس کا متعلق کتنا ضروری امر ہے۔ آج ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صالحین کی صحبت سے فوائد کیا ملتے ہیں۔ بھئی یہ ہم یہاں تک تو پہنچے کہ صالحین کے پاس آ جائیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کی معیت اختیار کر لیں۔ قرآن و حدیث میں بڑے وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کے متعلق ارشادات موجود ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فوائد کیا ملتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی کاروبار کرے، تجارت کرے، یاری لگائے، دوستی بنائے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کاروبار میں، اس یاری میں، اس دوستی میں مجھے منافع کیا ملے گا، میرا کاروبار کیسے چمکے گا۔ اب ہم اگر دوستی لگا لیں، اگر ان کی رفاقت و معیت میں آ جائیں، تو پھر اس دوستی، اس صالحین کی صحبت سے فائدہ کیا ملتا ہے۔ تو سنگت و رفاقت و صحبت 2 طرح کے لوگوں سے ہے۔ ایک ہے صحبت صالحین اور ایک ہے صحبت طالحین۔ صالحین یعنی صالح لوگوں کی، صالح کہتے ہیں نیک کو، نیک لوگوں کی، اور طالح کہتے ہیں گنہگار کو، بدبخت کو۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ فرمایا گیا جو صالحین کی، جو نیکوں کی صحبت ہے، وہ صحبت بھی نیک بنا دیتی ہے، اور جو گنہگاروں کی صحبت ہے، جو ان کی بیٹھک ہے، جو برے لوگوں کی بیٹھک ہے، وہ اچھے کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب الزہد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا انعامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے بھائی، کیا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ
کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، ترمذی شریف ہے، کتاب الزہد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پتہ چلا جب دین تک دوستی کا اثر ہے، دین تک دوستی کا اثر ہے، تو پھر ہم دوستی ایسے لوگوں سے بنائیں جن کا دین کامل ہونا چاہیے، ان کی رفاقت اور معیت میں ہمیں بھی کاملیت مل جائے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دیندار دوست تلاش کر، کیا؟ دیندار دوست تلاش کر، سچے دوست تلاش کر، اور ان کی پناہ میں زندگی گزار۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں بھائی، فرماتے سچے دوست تلاش کر اور ان کی بیٹھک میں، ان کی معیت میں، ان کی پناہ میں زندگی گزار، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت، خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں۔ خوشی کی وقت زینت لفظ دو ہیں، ان کی جامعیت بہت بڑی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوگا نا تو چنگے یار تیرے ساتھ ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے، صالحین اولیاء تیرے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں گے، تو زمانہ کہے گا واہ واہ کیا بات ہے، تیری خوشی کیا خوشی ہے کہ جس خوشی میں رب کے وہ مقبول لوگ شامل ہیں، اس کی وجہ سے تمہاری خوشی دو بر ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا آزمائش آ جائے گی نا، مشکل آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، تو وہ سامان ہیں، یعنی ان کا مشورہ بھی کروڑوں لاکھوں روپے کی کسی کی مدد کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک طرف تم پر آزمائش آ گئی، مشکل آ گئی، تو ایک تیرا دوست ہے وہ لاکھوں روپے تیرے مدد کرنے والا ہے، اور ایک طرف ایک صالح بزرگ ہے، اور اس کی جو مشورہ بھی خالی جو ہے نا وہ بھی تیرے لیے بڑا کار فرما ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جائیں یار، آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، تو ہم جہاں ٹھہرے رات قیام کیا نا، تو پرانے وقتوں میں سرائے ہوتی تھی جہاں آنے جانے والے مسافر رک جاتے تھے، ان کو حفاظت ملتی تھی، رات قیام کر لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہاں ایک گروہ تھا لوگوں کا جن کا حلیہ تو صوفیہ جیسا تھا، جبہ کبہ دستار پہن رکھی تھی، اور ہم نے فجر ادا کی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ کاش یہ لوگ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتے، یہ سوئے خراٹے لگا رہے ہیں۔ تو میرے والد نے کہا کہ یہ بات کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی نماز نہ پڑھتا اور خراٹے لگاتا رہتا۔ یہ مشورے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ تو نے ایک طرف تو نماز پڑھ لی اور دوسری طرف ان کی غیبت اور ان کی برائی پر تو کاربند ہوا، تو لہٰذا تو نے جو عمل کیا وہ اپنا عمل بھی ضائع کر رہا ہے۔ تو صالحین لوگوں کے ساتھ رہنا بہنا اٹھنا، ان کے پاس سے جو مشورہ ملتا ہے، چونکہ جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی زندگی الہام الہی پر کاربند ہوتی ہے۔ جن اولیاء کا ہم نے تذکرہ گزشتہ جمعوں میں کیا تھا، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس کی ریکارڈنگ سماعت کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے مقام کی بات کر رہا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی صحبت، رفاقت، معیت، سنگت میں آ جائیں، کیونکہ ان کی زندگی الہام پر مبنی ہے، ان کی زندگی الہام پر مبنی ہے۔ مسند الفردوس میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے، علماء صالحین کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اور معجم الکبیر کی روایت ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. حدیث ہے جنت کے باغات میں سے گزرو تو چر لیا کرو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیسے اور ان میں سے چرنا کیسا؟ تو فرمایا گیا اہل علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں. جب وہاں بیٹھو گے تو تمہیں علم ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں. تو اہل علم بھی صالحین ہیں، اہل ذکر بھی صالحین ہیں. تو اجماع اس بات پر ہوا کہ صالحین کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنا. اگر اس حدیث کے ترجمے میں میں میرا بیک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پنجابی کا ایک مصرع پیش کروں تو شاید آپ کو اس بات کو سمجھانے میں آسانی پیدا ہو جائے. آپ فرماتے ہیں ایک گھڑی سے آدھی، آدھی سے بھی آدھ، بیکا سنگت ساد کی کاٹے کوٹ اپرادھ. فرماتے ہیں ایک گھڑی نہیں، تھوڑا سا وقت، بالکل معمولی سا وقت تیرے پاس ہو، وہ کسی ایسے مرد کامل خدا مست درویش کی خدمت میں بیٹھ جا. جاتے جاتے گزرتے گزرتے، زیادہ وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، اس کی زیارت کر لے. ہوگا کیا؟ تیرے دل کا جو کوٹ اپرادھ ہے نا، جو تیرے دل کے اندر گند ہے، نفسانیت بری ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، وہ اس کے ایک لمحے کی جو رفاقت اور معیت ہے نا، چونکہ وہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی تجھے ایسا نسخہ دے دے گا. بھئی صالح وہ ہوتا ہے، صالحین کی تعریف یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم نہیں رہتا. یہ حدیث پاک ہے. تو وہ صالح نہیں ہوتا یا صالحین میں اس کا شمار نہیں ہوتا کہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہیں اور آپ کو معرفت کا ایک قطرہ بھی نہ مل سکے. بلکہ صالحین میں ان لوگوں کا شمار ہے، بزرگ اسے کہا جاتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے کہ ایک لمحہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کی خاموشی بھی آپ کو تقریر نظر آئے، اس کی خاموشی بھی تقریر ہو، چونکہ اس کا فعل اور قول جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. حضرت سفیان بن عینیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت میں آ کر اور جن کی صورت کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. ایویں نہ ہر کس و ناقص کے ساتھ نہ آنا جانا شروع کر دے. ایسے شخص کے پاس بیٹھ، اس کی صحبت اور رفاقت اختیار کر کہ اس کی صورت دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی تمہیں خدا یاد آ جائے، اور ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور ان کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اب یہ کس سے ملے گا؟ یہ کس سے ملے گا؟ ہر کس و ناقص میرے جیسا دنیا دار تو یہ بات نہیں بتا سکے گا. فقط کال کی بات کر دی تو بات ختم ہو گئی. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، وہ خدا مست لوگ کہ جن کی خاموشی بھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو فرمایا اگر مجھ سے کوئی آدھی روٹی کے عوض بھی یہ خلافت اور امور لینا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. جس نے مجھ سے تو وہ فقیر اچھا ہے کہ جو خدا کا ہے خدا اس کا ہو چکا ہے. اور جب یہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات سنی کہ جب احد میں مجھے پتا چلا، اویس کرنی کون ہے؟ جسے خیر التابعین میرے نبی نے فرمایا ہے، خیر التابعین، تابعین میں افضل ترین انسان. کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دانت نکالا، پھر خیال گزرا کہ شاید دوسرا نہ ہوا ہو، وہ بھی نکالا، پھر خیال گزرا تیسرا نہ ہوا ہو، وہ بھی نکالا،
تو حضرت ویسے کرنی جب حضرت عمر فاروق اور مولا علی سن رہے ہیں پاس بیٹھ کے، سیدنا ویسے کرنی فرماتے ہیں میں نے سارے دانت نکالے، پھر مجھے سکون آیا کہ نہ جانے یہ نکالنا تھا وہ نکالنا تھا وہ نکالنا تھا۔ اور ویسے کرنی کے اپنے زہد کا حال یہ ہے کہ جہاں سے گزرتے بچے اوباش لڑکے ان کو پتھر مارتے، دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے، نبی کا یار ہے، سرکار اسے خیر و تابعی کہہ رہے ہیں، پتھر مارتے۔ ایک دن ویسے کرنی رک گئے، یہ بازار میں اوباش لڑکے کھڑے تھے، رک گئے، فرماتے ہیں ٹھہرو بیٹے، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، بڑے پتھر نہ مارا کرو۔ یہ جملہ اگر آج کے اس جمعے میں آپ اس کو اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیں تو ہمیں عبادت کی فرضیت اور عبادت کے مقام کا پتہ چل جائے گا، اور پاکی اور صالحین کی شان کا علم ہو جائے گا۔ بیٹے مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ ایک لڑکے نے بول کے کہا بس ہو گئی ہے، خدا سے اتنا ہی دعوی عشق تھا کہ اب چھوٹے پتھروں پہ آ گئے ہو، بڑے پتھروں کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے بڑا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں بڑے پتھروں کی تکلیف سے نہیں کہہ رہا، بڑے پتھر مارتے ہو خون بہتا ہے، جب خون بہتا ہے وضو ٹوٹتا ہے، میں اپنے رب کا نام بغیر وضو نہیں لینا چاہتا۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اس حال میں بھی خیال کیا ہے کہ رب کی عبادت، اپنے مولا کا نام، اپنے یار کا نام، اپنے محبوب کا نام میں کہیں ناپاک ہو کر نہ لوں، بے وضو نہ ہو جاؤں۔ کہا بیٹے بڑے پتھروں سے اس لیے منع کرتا ہوں، چھوٹے پتھر مارو خون نہیں نکلے گا، بڑے پتھروں سے خون نکلتا ہے، اور جب خون نکلتا ہے اللہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے رب کا نام بے وضو لوں۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل ہے، آپ فرماتے ہیں علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، یعنی صالحین کی صحبت میں رہو، فائدہ لیتے رہو، علماء کی صحبت سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ولی کی تعریف یہ ہے، صالح کی تعریف یہ ہے، یہ نیکوکار۔ ہماری نیکیاں کیا ہیں بھائی؟ ہم تو ادھر سے 2 نیکیاں کرتے ہیں، 10 گناہ سر پر لے لیتے ہیں۔ کسی کی غیبت، کسی سے جھوٹ، کسی سے نفرت، کسی سے عداوت، تو نیکیاں تو زائل ہو گئی نا۔ تو صالحین کی شان یہ ہے، ولایت کی شان یہ ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، علم حقیقت و معرفت کا جاننے والا ہوتا ہے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کو سیرت رسول میں اور دین رسول میں یوں جوڑا گیا ہے کہ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تطبیق ہے، ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور اس پر آپ نے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں 15ویں پارے کا اختتام ہے، یعنی 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 16ویں کی ابتدا ہے، اور ان دونوں پاروں میں یہ ذکر موجود ہے۔ 15ویں کا اختتام ہو رہا ہے، انتہا ہے، 16ویں کی ابتدا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک واقعہ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، موسیٰ ایک ایسے شخص کے پاس تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں جس سے تمہیں تربیت ملے گی، اور وہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے علم لدنی عطا فرما رکھا ہے۔ صالحین کی صحبت کو سمجھنے کے لیے یہاں گفتگو کے دوران اس سے بہترین واقعہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو قرآن میں ہے،
اور قرآن سے جس چیز جو فیض اور نور ہم لیتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی فیض اور نور ہو سکتا نہیں۔ فرمایا گیا کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک مچھلی بنی ہوئی پکا کر اپنے ساتھ لے لی، زاد راہ کہ جب راستے میں بھوک لگے تو ہم اس سے استفادہ کر لیں۔ اب مچھلی جو پکائی جاتی ہے تو یقیناً وہ 2-4 مراحل سے گزرتی ہے، اور کوئی بھی اسے زندہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی اسے زندہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ بھئی اس کو پہلے کاٹا گیا ہے، پھر اس کو مسالہ لگایا گیا ہے، پھر اس کو آگ پہ بھونا گیا ہے، پکایا گیا ہے، تو یقیناً ہر لحاظ سے وہ اب زندہ نہیں ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تھیلے میں ڈال لی انہوں نے بنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی، اور قرآن کہہ رہے سبحان اللہ۔ یار یہ ہم کبھی تصوف کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں نا تو ہم تصوف کی وہ جامعیت پائیں، اور آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں ہم یہ بات کہنے پر مجبور رہیں کہ تصوف سے بڑھ کر کوئی یونیورسٹی اور علم کی آماجگاہ نہیں ہے۔ تصوف ایک ایسی ہسٹری ہے، اور یہ وہ بحر بے کنار ہے کہ جس کے کنارے تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ جو بھی غوطہ زن ہوا وہ زیادہ سے زیادہ گہرائی میں جاتا گیا، موتی حاصل کرتا گیا، اور جوں جوں اس میں غوطہ زن ہوا اس کا لطف کیف اور بڑھتا گیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ وہ بحر بے کنار ہے کہ اس میں ڈوب تو صحیح، غوطہ تو لگا۔ اب وہ بنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی ساتھ لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام۔ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی دورے کی بات ہے جی، اللہ کے رسول ہیں اور اولو العزم رسول ہیں۔ خضر علیہ السلام کے متعلقہ 2 اقوال ہیں، بعض نے کہا وہ نبی ہیں اور بعض نے کہا وہ ولی ہیں، لیکن اصحق قول یہ ہے کہ وہ ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں، یار قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان کی ہے، آج گھر جا کر آپ پڑھنا، اس کو پڑھنا، ذرا اس کا لطف لینا۔ ویسے میں اس کی ساری آپ کو سلیس اور اس کا مفہوم آپ پیش کر دیتا ہوں۔ ان 6-7 آیات ہیں، بلکہ تقریباً 10 آیات پہ محیط یہ واقعات جو اس طرح سے ہیں، یہ اس کو ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام استراحت فرمانے لگے، میں بھی استراحت ہوئے، تو جب چلنے لگے تو آگے تھوڑا دور گئے تو فرمایا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو ہم وہ مچھلی پکا کر لائے تھے، وہ لاؤ، اس سے استفادہ کریں۔ خادم یوشع بن نون نے عرض کیا حضور میں بتانا بھول گیا تھا، جب وہ 2 دریا جہاں ملتے ہیں ہم وہاں آرام فرما رہے تھے تو مچھلی ہمارے تھیلے میں سے جس میں ہم نے سنبھالی ہوئی تھی وہاں سے زندہ ہو کر تڑپی اور تڑپ کر اس سمندر میں چلی گئی۔ بنی ہوئی، کٹی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی سمندر میں چلی گئی زندہ ہو کر۔ تڑپی کیسے بھائی؟ زندہ ہو کر۔ جاؤ نا آپ مچھلی گھر جا کے پکاؤ، جتنا مرضی ٹل لگاؤ بعد میں وہ زندہ نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی میری بات نہیں ہے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو فوراً فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی۔ اللہ، نبی کہہ رہے، کون نبی؟ کیا؟ چونکہ ولایت کے پاس حیات ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ خضر خود سے حیات ہے، اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے، اور ان ولیوں کے پاس ہم بیٹھے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں، ضمیر بیدار ہو جاتے ہیں۔
یہی فرق ہے۔ فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ المختصر ہم بات کو آگے لے کر چلیں تاکہ اپنے وقت کے اندر، وقت بھی اب بہت قلیل رہ چکا ہے تو اس میں اس بات کو مکمل کر لیں۔ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے احوال بیان فرمائے کہ میں بنی اسرائیل سے فلاں علاقے سے ہوں۔ تو خضر نے کہا تمہارے علاقے میں سلامتی کہاں؟ سلام لیا نا، تمہارے علاقے میں سلامتی کہاں؟ میں اب 2 4 5 تفسیروں میں نہیں گھومنا چاہتا تاکہ وقت نہ جو ہے دور چلا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ملاقات ہوئی۔ اب خضر علیہ السلام، صالحین کی صحبت کے فوائد پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ست گور ایسا چاہیے سکلی گرسا ہو، جنم جنم کے پوتڑے پل میں دیوے دو۔ یہ ست گر کی بات ہم کر رہے ہیں بھائی، صالح کی بات کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر مجھے قبول اور برداشت نہیں کر سکو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، رکھ لو مجھے، چونکہ ہماری نظر ظاہر پہ ہوتی ہے اور جو صالحین ہیں ان کا ظاہر اور باطن دونوں ستھرے ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ان کی حقیقت اور ہوتی ہے، ہماری حقیقت اور ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات ہم ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ باطن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب سفر شروع ہوا، کشتی میں بیٹھ کے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے فوراً، قرآن ہے، وہ کشتی کے جو پھٹے ہیں اس کو اکھاڑ دیا، عیب دار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے یہ کیا کیا تو نے، اب ڈبو دے گا ہمیں؟ خضر نے کہا میں نے کہا تھا آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کا مقام کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے صفت نبی میں ایک اوصاف میں سے ایک صفت ہے، نبوت کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ منکرات کو دیکھ نہیں سکتا، جو ہی دیکھے گا ٹوک دے گا۔ بھئی عالم آدمی کے سامنے غلط کام ہو تو وہ فوراً بولنے کی کوشش کرتا ہے، بولے گا نہیں تو دل میں ضرور برا کہے گا، چونکہ اس کے علم کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو نبوت کے اوصاف میں سے یہ خاصہ ہے، اسی لیے یہ علماء کو ملا ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آئندہ نہیں کرتا، اب چلو۔ آگے پہنچے تو ایک بستی میں گئے، وہاں ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ جب واپس جانے لگے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے کاندھا لگایا، دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بولے عجیب آدمی ہے، یہ دیوار ٹھیک کرنے پر ہمیں کھانا مل سکتا تھا، ہم ان سے اجرت کی بات کرتے، یہ قرآن میں واقعہ یوں موجود ہے، ہم اجرت کی بات کرتے ہمیں اجرت ملتی تو کھانا کھا لیتے۔ تیسری آگے گئے، پھر یہی استفسار چلا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا اب جو ہے نا رہنے دو، اب میں نہیں پوچھوں گا، چلو جی چلتے ہیں۔ تیسری جگہ پہنچے تو ایک گھر میں ان کی دعوت انہوں نے کی، کھانا کھلایا۔ جب جانے لگے تو اس گھر میں نوجوان بچہ تھا، بڑھتی ہوئی عمر کو پہنچ رہا تھا، تو خضر نے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبایا، بچہ مار دیا، بچہ مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بس بھائی، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کرتے ہو؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اب سنو، ان تینوں واقعات کا مقصد کیا تھا؟ یعنی صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر اگر بسا اوقات کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس کو خریدنے کی کوشش نہ کرنا، خاموش رہنا، چند دیر لمحوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ضرور تمہیں اس کی معرفت دے دی جائے گی۔ کہا سنو، وہ جو کشتی والا تھا نا، وہ یتیم بچوں کی کشتی تھی، غریب آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، دریا کے دوسرے کنارے ظالم بادشاہ بیٹھا تھا، اور جو کشتی بھی بے عیب دیکھتا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، ضبط کر لیتا۔
کشتی کو اس لیے عیب دار کر دیا تاکہ وہ عیب دار سمجھ کر کشتی اپنی تحویل میں نہ لے گا، ضبط نہ کرے گا، اور یہ غریب آدمی ہیں، یہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے رہے۔ دوسرا، جہاں ہم چلے تو دیوار گر رہی تھی، میں نے کہا اگر ابھی، اور ان کا باپ بڑا صالح تھا، سنیا جی یار ذرا، ان کا باپ بہت صالح نیک آدمی تھا، اس کا خزانہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اب اگر دیوار گر گئی تو خزانہ لوگ نکال کر لے جائیں گے، دیوار کو درست کر دیتے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو خزانہ حاصل کر لیں گے۔ تیسرا، جنہوں نے ہماری دعوت کی تھی وہ بڑے مومن بندے تھے، بڑے ایمان والے تھے، لیکن وہ جو بچہ تھا اس کی پیشانی پر میں کفر دیکھ رہا تھا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ جو بچہ تھا اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے مار دیا کہ کل کو یہ بڑا ہوگا اور اس کی محبت میں ان ایمان والوں کے ایمان میں خلل نہ آئے، تو اس لیے اس کو مار دیا۔ حضرات گرامی قدر، صالحین کی صحبت کے فوائد یہ ہیں کہ انسان کو اٹھنے بیٹھنے، ان کی سنگت میں رہنے کا جو موقع ملتا ہے، اس سے اللہ کا نور اور معرفت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو انعام یافتہ بھی ہیں، جو اللہ جن کی رہنمائی بھی فرماتا ہے، اللہ ان پہ کرم نوازی بھی فرماتا ہے، اور اللہ نے ان کے سینے کو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور ان کی زبان سے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ملتا ہے، اور ان کے احوال سے فکر آخرت، حضرت عمر فاروق کا جو میں نے قول پڑھا تھا، فکر آخرت ملتی ہے، اور ان کو دیکھ کر ان کے اعمال سے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کا شغف حاصل ہوتا ہے۔ سو آج کے اس مادیت کے دور میں، پرفتن دور میں، کہ جب بغیر کسی سے سیکھے، مولانا روم نے کیا کہا، پیر رب گزین کے بے پیری سفر، ہسترا پر آفت و خوف و خطر۔ اور ایک مقام پہ مولانا روم نے کہا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی صالحین کی صحبت میں آ جانا، ان کے پاس بیٹھنا، اور ان کے پھر فرمانے پر ایک تو انسان کو معرفت الہیہ ملتی ہے، نور عرفان حاصل ہوتا ہے، انسان کو اپنی زندگی گزارنے اور اپنے شب و روز کو سدھارنے اور اپنے آپ کو، مولانا روم نے کہا کہ اگر بغیر استاد کے حلوائی نہیں بن سکتا تو بغیر استاد کے شیخ کیسے بن سکتا ہے؟ بھئی ہر چیز کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو کامل بننے کے لیے، اکمل بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے صالحین کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ تاریخ تصوف کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ بزرگان دین نے کتنے کتنے سال صالحین کی صحبت، رفاقت اور میت میں گزارے۔ یہ تو لوگوں کی بات ہے۔ ہمارے شیخ کامل تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال کی عمر میں جب حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست بیعت ہوئے، تو پھر 42 سال 42 ایئرز ان کی رفاقت، ان کی صحبت، ان کی میت اختیار کی، اور واپس گھر نہیں پلٹے، کسی دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بھئی دانہ خاک میں جائے ہی نہ تو وہاں سے تناور کیسے بنے گا؟ تو یہ رفاقت اور صحبت کے جو فیضان ہیں، یہ ان میں صحابہ کرام اصحاب صفہ کیا کرتے تھے؟
حضور کی صحبت اختیار کر کے رہتے تھے. کتنے کتنے ہمارے تابعین جو ہیں وہ صحابہ کی خدمتوں میں رہے، تابعین کی خدمتوں میں رہے. ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بہلول دانا مجذوب کے قدموں میں آیا کرتے تھے. 4000 کے قریب آپ کے استاد اور شیوخ ہیں امام اعظم کے، ان میں ایک نام بہلول دانا مجذوب کا آتا ہے. سوال اٹھتا ہے بھائی، وہ امام وقت کا کسی سے صرف پڑھتا ہے، کسی سے نہ پڑھتا ہے، کسی سے منطق پڑھتا ہے، اس سے کیا پڑھتا ہوگا؟ وہ علم لدنی حاصل کرتا ہے. امام شافعی شیبان رائی کے قدموں میں آتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت بشر حافی کے قدموں میں آتے ہیں. تو اس لیے حضرات یہ بات توجہ طلب ہے، صالحین کی جو صحبت ہے. مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بڑے جید عالم دین اور بزرگ اور صوفی اور اللہ کے ولی گزرے ہیں فیصل آباد میں. تو ان کے مدرسے کے اندر طلباء پڑھا کرتے تھے. تو ایک طالب علم تھا، اسے استادوں نے کہا اسے سبق نہیں آتا، تو اٹھ بھائی، تو نہیں پڑھ سکتا. اب اس نے کہا جا تو میں بھی نہیں سکتا. گھر چلا گیا، ماں واپس لے کر آ گئی. مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگی حضور گھر کے حالات ایسے ہیں، میں نہیں رکھ سکتی، پڑھ نہیں سکتا، آپ کی خدمت تو کر سکتا ہے. دوسرے پڑھتے تھے دن بھر بیٹھ کے، تو وہ آپ کے قدموں کو دبایا کرتا، کبھی ٹانگوں کو یہ پاؤں کو مالش کر دیتا، ان کی خدمت میں رہتا. اور بعد میں اس کا حال یہ تھا کہ جب سب کی دستار بندی ہوئی نا تو حضرت صاحب نے اس کی بھی فرما دی، فرمایا اس کی بھی کریں، 8 سال اسے بھی ہو گئے. حالت اور کیفیت یہ تھی کہ جب دوسرے مسئلوں میں پھنس جاتے اس کے پاس آ جاتے، وہ مسئلے کا حل فرما دیتا. تو بھائی پڑھنا لکھنا سب کچھ اپنی جگہ، تو صالحین کی صحبت اور رفاقت اس کے اندر بھی ایک نور ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.